عزیز طلباء، آج جو اس کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ غذا کی کا تعین کرتے وقت کن امور کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے عمر، ایج۔ غذا کا تعین کرتے وقت عمر کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ بوڑھوں کی نسبت نوجوان اور بچوں کو خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو چونکہ ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو پروٹینز، فیٹس، کاربوہائیڈریٹس ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بنسبت بوڑھوں کے، تاکہ ان کی صحیح طور پر نشو و نما ہو سکے۔ بوڑھے لوگوں کے لیے نرم غذا اور سادہ غذا، جبکہ نوجوانوں اور بچوں کے لیے ٹھوس اور غذائی سے بھرپور خوراک، کیونکہ ان کا جسم پروان چڑھ رہا ہوتا ہے اور مسلز بن رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ بچوں کو اور بوڑھوں کو بھی خوراک لائٹ نرم قسم کی اور سادی کھانی چاہیے۔ دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، کیلشیم کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے جنس۔ مردوں اور عورتوں کے عضلات میں فرق ہوتا ہے۔ مردوں کی نسبت عورتوں کو کم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرد چونکہ زیادہ کام کرتے ہیں اس لیے ان کو خوراک کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ عام عورت کی نسبت حاملہ اور دودھ پلانے عورتوں کو زیادہ خوراک استعمال کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 3 ہے پیشہ، پروفیشن، یعنی کہ آپ کیا کام کرتے ہیں۔ تو خوراک کے استعمال میں پیشہ جو ہے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ جسمانی مشقت کرنے والے اور کھیلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کو یا لوگوں کو خوراک کی اور متوازن خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً ایک چیئر پہ بیٹھنے والے کے، آفس پہ بیٹھنے والے اور کی نسبت فیلڈ میں کام کرنے، کسان ہے، مزدور ہے، کاشتکار ہے، تو ان کو خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے آب و ہوا اور موسم۔ مختلف علاقوں کا موسم اور آب و ہوا مختلف ہوتی ہے۔ زیادہ سرد علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو حرارت والی غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جبکہ گرم علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ٹھنڈی اور لائٹ قسم کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرد علاقوں کے لوگوں کو چکنائی اور روغنیات، یعنی کہ فیٹس اور لیمیات، پروٹینز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جبکہ گرم علاقے کے لوگوں کو پانی اور نمکیات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں پسینہ زیادہ خارج ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے جی مناسب وقفہ۔ کھانا مناسب وقفے کے بعد کھانا چاہیے۔ عام طور پر کھانے کو ہضم ہونے میں تقریباً 2.5 یا 3 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ کھانا 5 یا 6 گھنٹے کے بعد کھایا جائے تاکہ خوراک صحیح ہضم ہو جائے۔ معدے کو آرام دینے کے لیے تقریباً مناسب وقفہ دینا چاہیے تاکہ خوراک ہضم ہو کر جزوِ بدن بن سکے۔ نمبر 6 ہے جی جسم کو مد نظر رکھنا۔ خوراک کا تعین کرتے وقت جسم کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً 2 بچے ہیں جن کی عمریں 14 سال، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کی جسامت ایک جیسی ہو۔ ایک چھوٹے قد کا جبکہ دوسرا لمبے قد کا اور موٹا جس کی جسامت ہے، اس لیے لمبے اور موٹے کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو زیادہ خوراک دینی چاہیے۔ اگر ان دونوں کو ایک جیسی خوراک دیں گے تو خوراک کا صحیح استعمال ناممکن ہوگا۔ تو جسامت کو مد نظر رکھیں، جنس کو مد نظر رکھیں، آب و ہوا کو مد نظر رکھیں، پیشے کو مد نظر رکھیں اور عمر کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ 5-6 جو پوائنٹس ہیں وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس کے مطابق آپ کو غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایک تو بیلنس ڈائٹ استعمال کریں، پھر آپ عمر کو ایج کو مد نظر رکھیں، جنس کو مد نظر رکھیں، پھر پیشے کو مد نظر رکھیں، پھر جسم کو آپ مد نظر رکھیں، آب و ہوا کو، اور پھر یہ کہ خوراک جو ہے مناسب وقفے کے بعد استعمال کرنی چاہیے۔ تازہ اور فریش خوراک کا استعمال کرنا چاہیے۔ باسی اور فریج میں پڑی ہوئی خوراک کو ان دنوں میں خاص طور پر اوائڈ کریں اور پھلوں کا استعمال کریں اور سبزیوں کا اور پانی کا،
اور پانی بھی فریش ہو تو آپ کی صحت بہتر رہے گی.